بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الصوم افضل بعد رمضان فقال شعبان لتعظیم رمضان۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ روزہ جو رمضان کی تعظیم میں شعبان کے مہینے میں رکھا جائے۔ احادیث میں آیا ہے کہ اس ماہ میں روزہ رکھنے والے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں کے پھیلنے کا ہے اور اسی لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے، اور شعبان کے مہینے کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ شعبان کے ساتھ معظم لگانے کی وجہ یہ ہے کہ معظم کا معنی ہے عظمت والی چیز، کیونکہ یہ مہینہ شرع کی نظر میں عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں ایک بابرکت رات آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے کہ یہ رات بھی بڑی عظیم ہے۔ بہرحال ہر عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کے مہینے میں غفلت نہ کرے اور ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اس مہینے میں تیاری کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، جو اعمال اس سے رہ گئے ہیں ان کو پورا کرے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کرے، سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرے، اس مہینے کی نسبت والے کی طرف یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرے تاکہ اس کا دل صاف ہو سکے، اور باطن کے امراض کے لیے ابھی سے تیاری شروع کرے۔ یہ کام ملتوی نہ کرے بلکہ اسی مہینے میں انجام دے، کیونکہ اصل میں 3 ہی دن شمار ہوتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امس اجل، کہ ایک تو کل کا دن ہے جو گزر گیا، اب آ نہیں سکتا۔ آگے فرماتے ہیں والیوم عمل، اور دوسرا موجودہ دن ہے جو کام کرنے کا دن ہے، اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، کام کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں والغد عمل، یعنی تیسرا دن تو آئندہ کل کا دن ہے جس کی صرف امید رکھی جا سکتی ہے، اور آئندہ کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں کہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ جو دن گزر چکا ہے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور موجودہ دن کو غنیمت جاننا چاہیے، اور آئندہ کا دن خطرے کا دن ہے، یعنی شاید وہ دن آئے یا نہ آئے۔ یہی حال ان تینوں مہینوں کا ہے کہ رجب کا مہینہ تو گزر جاتا ہے اور رمضان کے مہینے کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ کسی کو علم نہیں کہ اس مہینے کے آنے تک زندہ رہے گا یا نہیں۔ شعبان ان دونوں کے درمیان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے آنے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزیں غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو، فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو، اور مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ تو ان اوقات کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اور ماہ شعبان کی قدردانی کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن کریم زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکالا کرتے تھے تاکہ غریب اور مسکین لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے ان کا کوئی وسیلہ بن جائے۔ حاکم لوگ قیدیوں کو بلا کر ان میں سے جو حد سزا جاری کرنے کے لائق ہوتے تھے ان پر حد جاری کرتے تھے، باقی قیدی رہا کر دیے جاتے تھے۔ کاروباری لوگ بھی اس مہینے میں اپنا قرض ادا کیا کرتے تھے اور دوسروں سے جو کچھ وصول کرنا ہوتا تھا وصول کر لیا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے کا چاند نظر آنے پر صحابہ اور تابعین غسل کرتے اور اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ ان بزرگ ہستیوں کا معمول تھا۔ ہر چیز کی تیاری اس کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ مثلا مہمان کی آمد ہو تو اس کے آنے کے بعد نہیں بلکہ آنے سے پہلے تیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان بھی مومن کے لیے ایک بہت ہی اہم اور معزز مہمان ہے۔ اس کی قدردانی کے لیے بھی پہلے سے ذہنی اور عملی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کی تیاری میں 2 چیزیں ہیں، ایک دنیاوی اعتبار سے تیاری اور ایک دینی اعتبار سے تیاری۔ دنیاوی اعتبار سے تیاری تو اس طرح کہ دنیاوی مشاغل اور مصروفیات سے اپنے آپ کو جتنا فارغ کر سکتے ہو کر لے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت اور رجوع اللہ میں گزارا جا سکے، تلاوت کلام اللہ میں گزارا جا سکے۔ اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ مثلا عید کی تمام شاپنگ شعبان المعظم میں ہی کر کے فارغ ہو جائیں، کیونکہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو شاپنگ مال اور مارکیٹس کی نظر کرنا، بالخصوص جبکہ اس کی وجہ سے روزہ، نمازیں اور تراویح کی نماز متاثر ہوتی ہو، یہ رمضان کی ناقدری ہے جس سے عوام اور خواص بہت سے لوگ اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ گھر کا ساز و سامان اور رمضان کی سارے کھانے پینے کی چیزوں کی تیاری بھی شعبان میں کر لینی چاہیے تاکہ رمضان میں انسان فارغ ہو جائے۔ جو کام رمضان المبارک میں موقوف کیے جا سکتے ہوں انہیں موقوف کر دیں، روک دیں۔ ہم اگر اپنے کاموں کا جائزہ لیں تو بہت سے ایسے کام نظر آئیں گے جنہیں اگر 1 مہینے تک ہم نہ کریں تو کوئی حرج لازم نہیں آئے گا۔ مثلا اخبار بینی ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہے، ٹی وی دیکھنا، انٹرنیٹ استعمال کرنے کی مصروفیت، سیل فونز کی جانے والی بہت سی فضول اور لایعنی مشغولیت، اور اسی طرح پکنک اور تفریحات، ان ساری چیزوں سے ہم احتراز کریں، اور رمضان المبارک میں ایسے کاموں سے اجتناب کرنا اور بھی ضروری ہے۔ سال بھر میں دفتر اور ملازمت سے ملنے والی ایسی چھٹیاں جن کو آپ کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہوں، ان کو استعمال کرنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے سے بہتر کوئی وقت نہیں۔ ایسی چھٹیوں کو رمضان میں استعمال کرنا چاہیے تاکہ خوب یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ صرف ایک کام یعنی عبادت اور رجوع اللہ کیا جا سکے۔
دینی اعتبار سے تیاری کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی تیاری شعبان المعظم کے مہینے میں ہی اپنے دن اور رات کے معمولات کو کچھ اس طرح ترتیب دیجیے کہ فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی خوب اہتمام ہو۔ پانچوں فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کیجیے، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کریں، نفلی نمازیں، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اوابین اور تہجد کا اہتمام شروع کریں اور خوب دعائیں مانگنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے قرآن و حدیث کی دعاؤں کا ایک بہترین مجموعہ جس کو حضرت حکیم الامت علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 7 منزلوں پر تقسیم کر کے جمع کیا ہے تاکہ ہفتہ وار انہیں بآسانی مانگا جا سکے، اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ یاد رکھیے کہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے رمضان کی تیاری کا مطلب شعبان میں ہی تیاری کرنا ہے، کیونکہ رمضان کے چاند کے نکلنے کے بعد تیاری کرتے کرتے کافی وقت لگ جاتا ہے، اور پھر ان معمولات کی عادت بنتے بنتے بھی دیر لگتی ہے، اور اسی میں رمضان المبارک کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی تیاری کرنی ہے وہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی کر کے فارغ ہو جائیں۔ بہرحال یہ شعبان کا پورا مہینہ خصوصاً اور اس کا درمیانی حصہ خاص اہمیت کا حامل ہے، اور احادیث میں یہ خصوصیت اور اہمیت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے تھوڑی سی محنت کر کے اور کچھ حق بندگی ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب زندگیوں کی تبدیلی ان ایام میں بالخصوص 15ویں شب میں لکھی جاتی ہے تو گنہگاروں کی زندگی بھی نیکی اور طاعت میں بدل دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعبان کے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں رمضان المبارک کی جو ایک عظیم مہمان ہے اس کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔